السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا ویلاگ بہت انتہائی اہم ہوگا، کچھ پاکستان کے حوالے سے اور کچھ جو ہمیں تحفظات ہیں جن کے بارے میں ہم اب تک معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اس پر آپ سے بات ہوگی۔ کافی دنوں بعد آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہو تو آپ سبسکرائب کر لیجیے گا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کر لیجیے گا۔ وہ شیئر میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہے، سبسکرائب اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہمیں ان سے کوئی فائدہ ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو تھوڑا بہت حقائق کا پتہ لگے۔ اس وقت حقائق جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتائے جا رہے۔ پہلے پاکستان کے حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم آج کوشش کر رہی ہے اپنا پاور شو کرے گی، اور اس کے اندر جو ابھی تک معلومات دستیاب ہے وہ یہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں دباؤ ڈالیں گے حکومت کے اوپر، اور جو ان کے اندر پس پردہ جن لوگوں سے معاملات ہیں یا جو کچھ بھی ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ کوشش کی جائے گی کہ جتنی جلدی ہو سکے گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جا سکے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنیادی طور پر ان کو اس چیز کا بالکل ادراک نہیں ہے کہ خطے کی کیا صورتحال ہے، اور پاکستان کو اس وقت جو افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جو پاکستان پر اثرات آ گئے ہیں اور آنے جا رہے ہیں، جس میں اب میری تجزیے کو آپ سمجھنے کی کوشش کہ میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ آنے جا رہے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر ہمیں بہت ساری چیزوں میں بڑے فیصلے ہمیں لینا پڑیں گے۔ کچھ غلطیاں جو ہم سے ہو چکی ہیں یا اسٹل ہو رہی ہیں، اب وہ کس سے ہوئی ہوں، حکومتی سطح پر ہوں یا اداروں کی سطح پر ہوں، ان تمام غلطیوں کو بھی ہمیں ریکٹیفائی کرنا ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کو بالکل بھی احساس نہیں ہے، اور ایک طرف وہ حکومت کو ٹاپل کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہی ہے۔ بنیادی طور پر وہ ساتھ تو نظر نہیں آتی، لیکن پیپلز پارٹی کی بھی کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد کسی طریقے سے وہ وفاقی حکومت کے اندر جو ہے اپنا کنٹرول حاصل کر سکے، اور وہ گورنمنٹ کے اندر وفاق کو گرانے کی خاطر یا وفاق کو کمزور کرنے کی خاطر، یا جو پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہیں ان کو وہ مزید مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو مزید اس کے اندر تقویت بخشنے کے لیے وہ اسٹل جو ہے ابھی تک سندھ کے حوالے سے سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں بلاول بھٹو کی طرف سے کہ لوگ جو ہے روڈوں پر آ جائیں گے، قطع نظر کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن اس قسم کی باتیں جو ہیں یا اس قسم کے بیانات جب وہ میڈیا پہ چلتے ہیں، ہمارا میڈیا دکھاتا ہے، پھر انہی بیانات کو پھر انڈین میڈیا اور جو اینٹی پاکستان جو لوگ ہیں وہ اس کو جو ہے پرووک کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو کہ پاکستان کے خلاف جو کام کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کی آرمی کے خلاف یا ملٹری کے خلاف یا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑی سی ان کو پرووک کیا جاتا ہے اور ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے غالباً کل جو ہے فوج نے، آرمی چیف نے ان لوگوں کو سب کو طلب کیا ہے، جس کے اندر جو آپ کے سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے ممبران ہوں گے، جن کو کل بلایا گیا ہے جی ایچ یو کے اندر، اور وہاں پر جو ہمیں معلوم ہوا ہے وہ ان کو بریفنگ دی جائے گی، اور بریفنگ یہ دی جائے گی، ظاہر ہے جو لوگ یا اس وقت پی ایم ایل این کے بھی لوگ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں، سینٹ میں بھی موجود ہیں، ایک دو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے تو آلریڈی ہیں، تو ان کو کل یہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی اور جو آپ کے آرمی چیف ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ جو کچھ افغانستان میں اس وقت ہوا ہے اس کے اثرات پاکستان میں براہ راست ہونے جا رہے ہیں اور ہوں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ داعش جو ہے پاکستان کے اندر افغانستان میں ایکٹیو ہو چکی ہے، اور میں بارہا کہتا رہا ہوں، مسلسل جو لوگ میرا ویلاگ اگر دیکھتے ہیں تو تقریباً ایک مہینے سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی وہ لوگ خاموشی سے اس وقت کام کر رہے ہیں، اور یہ جو کل بلایا جا رہا ہے اجلاس جی ایچ کیو کے اندر، وہ داعش کی اور ٹی ٹی پی کے آئندہ متوقع جو خطرات ہیں اور کیا حکومت پاکستان کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ جو اس وقت پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے، حکومت کو فوری طور پر غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے یا کوئی بھی بڑی موومنٹ اگر پاکستان میں چلانا چاہتی ہے تو اس سے پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ خطرات جو ہیں ملکی سالمیت کو پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کل کی بریفنگ بہت اہم ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک بات اور میں کر دوں کہ میں نے 3 دن پہلے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں کو خاموشی سے انہوں نے ہنگامی طور پر افغانستان سے لینے کا جو فیصلہ کیا تھا نیٹو کے اور امریکہ کے کہنے کے اوپر، تو میں نے اس پہ سب سے پہلے تحفظات دیے تھے۔ آپ یہ میرا بیانات بھی دیکھ لیں گے، میں نے انٹرنیشنل پریس، پاکستان کا میڈیا تو خیر میں کچھ نہیں کہتا، ایک آدھ میڈیا نے کہیں چلائی ہوگی خبر، لیکن عالمی میڈیا کے اندر یہ خبریں چلیں، باہر کے والوں نے میڈیا نے بھی یہ خبریں چلائیں،
جس پر میں نے کہا تھا کہ پاکستان جو اچانک ان لوگوں کو جو لیا ہے یہ افغانستان سے جو لایا جا رہا ہے، یہ تمام لوگ کون ہیں، ان کو کیوں امریکہ یا برطانیہ کے کہنے پہ فوری طور پر ہنگامی طور پر لایا جائے، کیونکہ ان کے اندر میں نے اس پہ تحفظات دیے ہیں، کیونکہ میری معلومات کے مطابق ان کے اندر تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کہ اینٹی طالبان تھے، اور ان میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے براہ راست بھارت کے ساتھ رابطے ہیں، تو وہ یہاں پر آ کے ٹھہریں گے، اور سارے ہوٹلز اور سارے اسلام آباد کے اندر وہ ان کو وہاں ٹھہرا دیا گیا ہے، ان کو تمام ٹیلی فون وغیرہ ساری سہولیات ہیں، اور کسی پاکستانی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تو وہ یہاں پر آ کر اگر سلپ ہو جاتے ہیں یا کس طرح جاتے ہیں، بہرحال ان کے آنے پر مجھے بڑے زیادہ تحفظات ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کس طریقے سے یہاں پہ یہ لوگ لے کر آئے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو یہاں پر پاکستانی آئے ہیں، افغانی آئے ہیں پاکستان کے اندر، اس میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہ امریکن مفاد کے لیے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، میرے الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا، امریکن مفاد میں، بھارت کے مفاد میں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بھارت کی معاونت کرتے تھے، ان تمام لوگوں کا ڈیٹا جو ہے اب وہ ہاتھ لگ چکا ہے طالبان کے، اور طالبان نے وہ تمام ڈیٹا چین کو دے دیا ہے۔ میں آپ کو بڑی خبریں بتا رہا ہوں، چین کے حوالے ہو چکا ہے وہ ڈیٹا، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ کون کون سے لوگ یہاں پر جو ہے پاکستان کے حوالے سے، ظاہر ہے پاکستان کے اندر جب اٹیک ہوتے تھے تو چین کے مفادات پہ ضرب لگتی تھی، تو ان میں سے بہت سے لوگ کس طرح فرار ہوئے ہیں اور کس طرح اب وہ پاکستان کے ہوٹلوں میں عارضی طور پر پناہ گزین ہے۔ یہ میں آپ کو بہت بڑی بات بتا کے جا رہا ہوں، لوگوں کو سمجھنا ہوگا، اور پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں، جو اہم حکام ہیں، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ انہوں نے جن لوگوں کو لیا ہے ان کے بارے میں جتنی جلدی ہو سکے ان کو، یہ تو کہتے ہیں تمام وزیر اعظم صاحب کے مشیران کے بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوگا، مجھے نہیں پتا کون سی ٹرانسپیرنسی استعمال کریں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر بہرحال سازشیں جو ہیں کانسپریٹک تھیوریز کے علاوہ پریکٹیکل جو ہے نا کانسپریٹک بہت ہوتی ہے، کانسپریسی بہت ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا، اسی حوالے سے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان کی بات چلیے، تو افغانستان میں آپ کو یہ ہم بتا دیتے ہیں کہ جو کرنٹ صورتحال ہے 34 صوبوں کے اندر جو ہے، جو افغانستان کے ہیں اس میں سے تقریباً میری معلومات کے مطابق 28 صوبوں کے اندر جو ہے طالبان نے کہیں نہ کہیں اپنا اثر و رسوخ مضبوط کر لیا ہے، اور 28-29 کے قریب انہوں نے گورنر بھی اپنے فائنلائز کر لیے ہیں کہ کن کن صوبے میں کون سے گورنر ہوں گے، اور افغان ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھی طالبان بالکل تیار ہیں، جو ٹیکنیکل اسٹاف ان کو چاہیے تھا وہ بھی اب انہوں نے اپنے پاس مہیا کر لیا ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، لیکن افغانستان میں اس وقت میں آپ سے بات کروں تو ایک پوزیشن تو یہ ہے کہ داعش وہاں پر ایکٹیو ہو گئی ہے۔ آپ کو وجوہات ساری بتا دی کہ داعش کو کیوں ایکٹیو کیا، کیونکہ داعش کو لانے والے بھی وہ امریکن ہی تھے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان میں طبقے ہیں اس کے اندر طالبان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مخالفت ہے۔ مخالفت کس کی ہے؟ جو سخت گیر طالبان ہیں ان کے درمیان، اور جو میں نے بتایا تھا کہ جو ماڈرن طالبان ہیں جنہوں نے کہ 20 سال بعد اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لائی ہے، ان کے درمیان بھی رسہ کشی ہے۔ تو یہ رسہ کشی بھی تھوڑی سی طالبان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جبکہ طالبان کے اندر یہ ہلکی سی ایک گروپنگ ہے، اور ایک طرف وہ شمالی اتحاد بھی ہے، لیکن شمالی اتحاد کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں ان کے معاملہ طے پا چکے ہیں، لیکن بہت سارے سخت گیر طالبان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ طالبان کی جو قیادت ہے، جو موجودہ طالبان ہیں جنہوں نے بات چیت کی ہے دوحہ معاہدے کے اندر، وہ بہت سے زیادہ انہوں نے یعنی امریکہ کے حوالے سے بڑی لچک پیدا کر دی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا مقصد جو ہے فوت ہو جائے گا۔ تو بہرحال ان کی سوچ ہے، لیکن ابھی تک جو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو زمین پہ آج میں آپ سے بات کروں حقائق ہیں، وہاں یہ ہے کہ طالبان نے کسی حد تک معاملات کو کنٹرول کیا ہے، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ وسیع البنیاد تمام دھڑوں کو لے کر اگر فوری طور پر، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ اگر ایک عبوری حکومت کا اعلان کر دیں، اسلامی حکومت تو ٹھیک ہے بعد میں آئے گی، لیکن عبوری حکومت کا اگر اعلان کر دیتے ہیں وہ لوگ سارے دھڑوں کو لے کے، تو افغانستان کی صورتحال پر قابو پانے میں یا ان میں امن و امان قائم کرنے کے اندر ان کو بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ دیکھیے اب وہ صورتحال نہیں ہے جو ماضی میں تھی۔ ٹرمپ نے، دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ نے تو فیصلہ کیا تھا یہاں سے نکلنے کا، لیکن عمل درآمد اس پہ بائیڈن نے کیا۔ اس کی ساری تفصیل میں آپ کو دے چکا ہوں کہ امریکہ کے درمیان بڑی رفٹنگ تھی، بائیڈن کے درمیان، بائیڈن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کے اندر ساری تفصیل آپ کو دے چکا ہوں۔ تو اس بنیاد کے اوپر ٹرمپ نے بائیڈن نے بڑی تیزی کی، انخلا کی۔ یہ تیزی کا میں ہمیشہ کہہ رہا تھا کہ معاہدہ تھا جو بھی تھا جیسے بھی تھا، اس پہ جو انخلا ہوا نا اس میں بہت غلطیاں ہیں۔ بحیثیت ایک میڈیٹر میں نے بھی دیکھا ہے جو طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا بڑا غلط ہے۔ اب آپ دیکھیں روس نکلا تھا نا آپ کے سامنے، روس بھی تو افغانستان سے گیا تھا، تقریباً اس نے 8 مہینے لگائے۔
تو جہاں پر آپ ایک اتنے عرصے سے آپ کے یہاں فٹ پرنٹ آپ کے افغانستان میں تھے، آپ ناکام ہوئے، جو کچھ بھی تھے، آپ کا اتنا اسلحہ تھا، اتنے آپ کے سارے معاملات تھے، ان کو سب کو پہلے ڈسپوز آف کر کے پھر نکلنا چاہیے تھا. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو تقسیم تھی، انہوں نے یا تو بائیڈن کو، جیسے میں نے کہا تھا کل بھی بتایا تھا، کہ اپنے بائیڈن کے خلاف امپیچمنٹ لانے کے لیے یا بائیڈن کو ہٹانے کے لیے باقاعدی طور پر وہاں پہ بھی ایک بڑی اندرون خانہ بڑی رسہ کشی جو ہے امریکہ میں چل رہی ہے. اور آج آپ یہ دیکھیں تو صاف واضح لگتا ہے، اگر آج آپ دیکھیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ایک اور بیان آیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ جو اینٹی بائیڈن پاور تھی، یا جو اینٹی بائیڈن جو تھے وہاں پہ قوتیں، وہ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر وہ قابو، یعنی اپنا پاور جو ہے حاصل حاصل کر رہی ہے. اب یہ کہنا چاہیے کہ اپنا اثر رسوخ، ایگزیکٹلی جو اگر صحیح الفاظوں کا، اپنا اثر رسوخ وہ بائیڈن کے اوپر اور بائیڈن انتظامیہ پر لاتی جا رہی ہے. کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آج بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ جو دھماکے ہونے کے بعد ہم طالبان کو تسلیم کرنے میں جلدی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں طالبان پر اعتماد نہیں ہے. یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے طالبان کے ساتھ جلدی سے بات چیت کی تھی اور انخلا کے اندر بڑا ٹائم لگایا تھا، بڑی جلد بازی کی تھی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا، اس سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ صرف معاملات افغانستان کے اندر ہی گڑبڑ نہیں ہے، معاملات امریکہ کے اندر بھی بہت گڑبڑ ہے. افغانستان کے اندر تو معاملات جو گڑبڑ ہیں وہ زمینی سطح پر ہیں، جس میں لڑائی، دہشت گردی اور ان چیزوں کا یا خانہ جنگی کا خطرہ ہے. لیکن امریکہ میں دوسری جانب جو ہے وہ سیاسی طور پر جو وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بائیڈن انتظامیہ ہے، ان کے درمیان بہت سارے معاملات کے اوپر گڑبڑ ہے. اور کل آپ کو میں نے آج صبح ہی آپ کو ایک بتا دیا تھا، جو اگر میرے ٹویٹر پہ مجھے فالو کرتے ہیں، میں نے بتا دیا تھا صبح ہی کہ ایک امریکہ نے ایک کنٹرول دھماکہ کیا تھا، جس کے بارے میں کل میں آپ کو پہلے بتا دیا تھا، ایک دن پہلے، کہ یہ دھماکے ہوں گے اور یہ ایکسپلوژن کیا جائے گا، تاکہ جو امریکہ کے وہاں پہ جو ڈیوائسز ہیں، جس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کچھ چین کو مل گئی ہیں، اور کچھ ایسی ڈیوائسز بھی ہیں جس میں کہ امریکہ کی وہ معلومات، انٹیلیجنس معلومات، جو کہ افغانستان میں امریکن جو تھے اڈے یا امریکن ایجنسیز یا جو این ڈی ایس یا را کے ساتھ جو ان کی ایفیلیشن تھی، اور ان کے لیے کون کون لوگ کام کرتے تھے، ان کے ویئر اباؤٹس، وہ کن کن ملکوں میں ہیں، کہاں ان کی پریزنس ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ ڈیوائسز رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بڑی زیادہ تشویش تھی. وہ معمولی ڈیوائسز نہیں، وہ بہت اہم ڈیوائسز تھیں. اور اسی بات پر امریکہ میں بڑا غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ اتنی اہم ہماری معلومات تھی، جو کہ ہم نے 10 سال 20 سال، وہ صرف افغانستان کے حوالے سے نہیں تھی. یہ میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ان ڈیوائسز کے اندر پاکستان کے اندر جو امریکن ایجنٹ اور جو امریکہ پلس را پلس این ڈی ایس کے ساتھ جو پاکستان میں جن کی ایگزسٹ کرتے ہیں یا جو ایکٹیو ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کے بھی ویئر اباؤٹس تھے. اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ اس پہ تشویش تھی، جس کی وجہ سے آج صبح پتہ لگا ہے کہ وہ سی آئی اے کا جو دفتر تھا، جہاں ان کو بتایا گیا تھا کہ شاید یہ ڈیوائسز وہاں پر موجود ہیں، وہاں انہوں نے ہٹ کیا ہے. اور سننے میں یہ ہے کہ کچھ ڈیوائسز اور کچھ چیزیں وہاں پہ حساس جو ہیں حالات انہوں نے تلف کر دیے ہیں. تو خیر بہرحال یہ ساری ایک صورتحال ہے. لیکن اب یہ ایک بات اور بھی ہے کہ جو دھماکے ہوئے ہیں، کل جو دھماکے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان دھماکوں کی وجہ سے فرق یہ بھی پڑا ہے کہ جو افغان عوام جو کہیں نہ کہیں طالبان کے ساتھ تھوڑا سا بددل تھے یا ان سے متنفر تھے، کل کے دھماکوں کے بعد وہ امریکہ کے خلاف جو ہے اور ان کے اندر نفرت بڑھ گئی ہے. اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا آج صبح جب میں نے معلومات کی، تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کابل ایئرپورٹ پہ جو اب جانا چاہتے تھے باہر افغانستان کو چھوڑ کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں ایئرپورٹ پہ رول گیا. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ امریکہ کے لیے کام کرتے رہے، ان کو امریکہ چھوڑ کر بھاگ گیا. ان کی فلائٹوں کے اندر وہ کتے بلیوں کو لے، ایک صاحب کے بارے میں پتہ لگا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کوئی تقریباً 40 کتے اور 150 بلیاں لے کر گئے ہیں وہ، اور افغانوں کو چھوڑ گیا. اور وہ وہاں پہ کوئی پتہ نہیں این جی اوز وغیرہ چلاتے تھے، اور بہت سارے وہ این جی اوز کیا تھی بلکہ وہ وہاں پہ ایک جاسوسی کا نیٹ ورک چلاتے تھے، اور بہت سارے افغانی خاندان تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے. وہ ان کو چھوڑ کر وہ 40-50 کتے بلیوں کو لے کے چلے گئے. تو ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہم کن کے لیے کام کرتے رہے، ہماری تو ایک اوقات ان کتے بلیوں سے زیادہ ان کی اوقات ہے، اور ہمیں یہ چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، اس سے جو ہے افغانیوں کے اندر بددلی پھیل رہی ہے. اور بہت اچھا ہے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ افغانی اگر نہ جائیں، لیکن پاکستان کو اس حوالے سے جیسے میں نے پہلے کہا، پاکستان کو سوچنا چاہیے. پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ پاکستان، ایران اور ترکی یہ مل کر جو ہے جتنی جلدی ہو سکے افغان طالبان کے ساتھ رابطے کریں، اور ان کی حکومت کو اگر یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف طالبان بلکہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. دیکھیے داعش اگر طالبان کو تسلیم کر لیا، اگر طالبان کو تسلیم کر لیتے ہیں اور طالبان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ یہ پھر خطے کے اندر جو ہے نا داعش کو، یا افغانستان کے اندر داعش کو، یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک دے سکتے ہیں طالبان. کیونکہ طالبان ہی لڑیں گے، آپ نہیں لڑ سکتے.
کیونکہ نہ پاکستان لڑ سکتا اکیلے، نہ ایران لڑ سکتا ہے، کیونکہ عراق سے میں آپ نے اشر دیکھا کہ عراق کے اندر اگر ان کو فائٹ کیا تو کن لوگوں نے کیا، القدس بریک تھی اور جنرل قاسم سلیمانی تھے، تو اب نہ جنرل قاسم سلیمانی رہے نہ وہ چیزیں رہی ہیں. تو یہاں پر ہم جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے خطے کے اندر ان کو کیسے ان کے خلاف ہم ایک محاذ بنا سکتے ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان فیکٹر بہت اہم ہے، اور طالبان کو اب آپ کو اگر خطے کو، پاکستان کو، افغانستان کو اور ایران کو اگر آپ نے بچانا ہے داعش کے حملوں سے، تو آپ کو یہ میرا خیال ہے کہ ہر صورت میں آپ کے پاس طالبان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اور طالبان جو آج کے طالبان ہیں، میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اور میں نے یہاں یورپین یونین میں بھی جب میرے رابطے ہوتے ہیں تو ان کو بھی میں نے کہا، جو میرے ذرائع ہیں اپنے، ہم ظاہر نہیں کرتے، ہماری لابنگ وغیرہ ہوتی ہے، جب انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے ان کو کہا، بلکہ ہم نے ایویڈنس دی ہے، ریٹن ایویڈنس دی ہیں یورپین یونین کو بھی ہے کہ بھائی یہ وہ طالبان نہیں ہے، آج کے طالبان بڑے مختلف ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ داعش کا جو خطرہ ہے نا ہمیں سب سے زیادہ اس خطے سے محفوظ رہا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ جو بھی خبریں ہوتی ہیں اس پہ تجزیے کے ساتھ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.